बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान ताल्लुकात बहुत तेज़ी के साथ आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। कुछ व्यूवर्स भी मुझे कह रहे थे कि दोनों ममालिक के दरमियान जो रिसेंटली, क्योंकि फ़ॉरेन मिनिस्टर ने अज़रबैजान के और तुर्की के विज़िट भी किया पाकिस्तान में, कुछ मुआहदे तय पाए तीनों ममालिक के दरमियान और कुछ मुआहदे डिस्कस किए गए जिन्हें तेज़ी के साथ अमली जामा पहना रहा है अज़रबैजान। और जिस संजीदगी के साथ दोनों ममालिक अपने ताल्लुकात को लेकर आगे की जानिब बढ़ रहे हैं, तो वो ना सिर्फ दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बल्कि खित्ते की सूरत हाल को भी यकसर तब्दील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि दोनों ममालिक जिस तरह से एक दूसरे के साथ ताल्लुकात को लेकर संजीदगी से उसको अमली जामा पहना रहे हैं, तो वो खित्ते के लिए कितनी खुशखबरी की बात है और 2021 पाकिस्तान के लिए मुआशी तौर पर और तिजारती तौर पर कितना ज़्यादा अच्छा साल साबित होगा। और आने वाले चंद माह में इसके नताइज भी आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इस वीडियो में, आज की वीडियो में, मैं आपको कुछ मैप्स भी दिखाऊंगा, कुछ डिटेल्स भी बताऊंगा, कुछ हिस्ट्री भी बताऊंगा क्विकली, ताकि आपको पूरी मुकम्मल सिचुएशन समझ आ जाए कि 2021 पाकिस्तान के लिए कितना अच्छा साल हो सकता है तिजारती और मुआशी लिहाज से। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि तुर्की, पाकिस्तान और ईरान, इन तीनों ममालिक ने एक ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी 1964 में, जिसे कहा गया RCD, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट। ये 1964 में ईरान, पाकिस्तान और तुर्की की जानिब से इसकी बुनियाद रखी गई। तीनों मेंबर कंट्रीज, इसका मकसद ये था कि एशिया और यूरोप को जोड़ा जाए और तीनों ममालिक जो रीजन के हैं इनके दरमियान ताल्लुकात जो है, ट्रैवलिंग, तिजारत, इस किस्म के मामलात को इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू देखा जाए। 1979 में इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम तब्दील कर दिया गया और इसका नाम रख दिया गया ECO, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और 1992 में सोवियत यूनियन टूटने के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन में, जिनमें 3 मेंबर कंट्रीज थे, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की, इसमें मजीद 7 ममालिक को शामिल कर लिया गया। उन 7 ममालिक का मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के अलावा 1992 में इसमें अज़रबैजान, अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और किर्गिज़ रिपब्लिक को शामिल किया गया। यानी ये 10 मेंबर कंट्रीज़ हो गए 1992 में। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, इतनी ज़्यादा फ़ाल नहीं थी खित्ते के ममालिक को जोड़ने के लिए या सेंटर पॉइंट का काम करने के लिए यूरोप और एशिया के दरमियान। इतना ज़्यादा ये जो 10 ममालिक हैं, मेंबर कंट्रीज़ हैं, इनके दरमियान इतने ज़्यादा मुआहदे, इतनी ज़्यादा जो ट्रैवलिंग है, ट्रेड है, उस पर इतने ज़्यादा पेशरफ्त सामने नहीं आई। उसकी कुछ वजूहात भी रहीं। उसकी वजह क्या रही? क्योंकि इन 10 कंट्रीज़ में जो ममालिक आप देखें, अफ़गानिस्तान भी है, इसमें ईरान भी है, इसमें अज़रबैजान भी था। इन ममालिक के कुछ आपस में ताल्लुकात और कुछ जो आलमी प्रेशर था ईरान को लेकर, ईरान पर सैंक्शंस को लेकर, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को लेकर, कुछ इस किस्म की चीज़ें थी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इसके जो 10 मेंबर कंट्रीज़ थे, वो इतनी एक्टिवली आगे नहीं बढ़ सके अपनी ट्रेड को लेकर, अपनी इकोनॉमी को लेकर, और इस किस्म की चीज़ें पेंडिंग रही। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अफ़गान अमन अमल हो या ईरान के सैंक्शंस का मामला हो, वो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट होती गई। और रिसेंटली हमने देखा दिसंबर 2020 में कि इन ममालिक के दरमियान कुछ मुआहदे भी तय पाए। एक तो आपको मालूम है जो ITI का मुआहदा है, इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तांबुल के दरमियान जो ट्रेन का एक मुआहदा तय पाया कि इस्लामाबाद से ट्रेन जो है वो तेहरान को होती हुई ईरान के रास्ते से जाती हुई वो पहुंचेगी इस्तांबुल, तुर्की में। ये मुआहदा तय पाया तीनों कंट्रीज़ के दरमियान। और साथ ही पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान भी एक कार्गो ट्रेन का मुआहदा तय पाया, जिसका मकसद जो है वो ट्रेड जो है, एक तो पाकिस्तान इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि चाइना जो है CPEC के ज़रिए इन ममालिक तक भी अपनी ट्रेड करेगा और CPEC को इन ममालिक के साथ भी जोड़ा जाएगा पाकिस्तान के रास्ते से। तो ये 2 मुआहदे तय पाए। लेकिन अभी भी जो 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं, वो 10 के 10 जो हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में फ़आल दिखाई नहीं दे रहे थे। उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये थी क्योंकि अब हमने देखा कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान भी ट्रेन के रास्ते से जुड़ गए आपस में, और साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ये कहा जा रहा था कि दीगर कंट्रीज़ भी इस ट्रैक में शामिल होते जाएंगे। और बहुत बड़ी पेशरफ्त जो सामने आई रिसेंटली, जो अज़रबैजान के और तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर्स ने दौरा किया। और साथ ही मैं आपको बताऊं कि ईरान
اور جو آذربائیجان کے تعلقات تھے اسپیشلی قرباخ کی جنگ کو لے کر، اور اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا جس طرح سے وکٹری پریڈ کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں ایک کشیدگی آئی اس سپیچ کے بعد جو رجب طیب اردوان نے کی، اس پر بھی میں ایک علیحدہ ویلاگ کر چکا ہوں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس معاملے کو سمجھنے کے لیے۔ لیکن ریسنٹلی دو اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں جو نہ صرف ان تینوں کنٹریز کے درمیان آذربائیجان، ایران اور ترکی کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے اہم ہیں، بلکہ پاکستان اور آذربائیجان کی تعلقات کی مضبوطی کے لیے بھی اہم ہے، اور ساتھ ہی اس آرگنائزیشن کے جو 10 ممبر کنٹریز ہیں، اب ہم اس ڈیولپمنٹ کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 10 ممبر کنٹریز آپس میں مکمل طور پر جڑ چکے ہیں۔ وہ معاملہ تھا آذربائیجان کا ترکمانستان کے ساتھ ایک تنازعہ تھا، ایک کانفلکٹ تھا جو کہ سوویت یونین ٹوٹنے کے فوراً بعد ہی، ایک تو آذربائیجان کا آرمینیا کے ساتھ تنازعہ کھڑا ہو گیا سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد، جو کہ ناگورنو قرباخ کا تنازعہ تھا۔ جو آذربائیجان کا ترکمانستان کے ساتھ جو تنازعہ کھڑا ہوا وہ کیسپین سی کا تنازعہ تھا۔ کیسپین سی میں آپ کو بتاؤں کہ گیس اور تیل کے ذخائر سے مالا مال ہے، یہ جو سمندر ہے یہ درمیان میں پڑتا ہے آذربائیجان کے اور ترکمانستان کے۔ تو اس کیسپین سی کے جو ذخائر تھے وہ سوویت یونین کے پیریڈ میں یہ کلیم کیا جاتا تھا آذربائیجان کی جانب سے کہ آذربائیجان کے جو ایکسپرٹس تھے انہوں نے ان جو ذخائر تھے تیل اور گیس کے اس کی کھوج لگائی تھی۔ تو اس معاملے کو لے کر بہرحال بہت لمبا چوڑا تنازعہ جو 3 دہائیوں سے ایک تو آذربائیجان اور آرمینیا کا تنازعہ چلا، وہیں ساتھ ہی ایز سچ کوئی کانفلکٹ تو نہیں تھا دونوں ممالک کے درمیان، لیکن اس آرگنائزیشن میں یہ جو دونوں ممالک تھے آذربائیجان اور ترکمانستان، ان کے درمیان کیسپین سی کے ذخائر کو لے کر ایک بہت بڑا تنازعہ تھا جو ریسنٹلی سولو ہو گیا ہے۔ آذربائیجان میں بہت زیادہ جس طرح سے آرمینیا سے اپنے علاقے واپس لینے کے بعد آذربائیجان نے جشن منایا تھا، سیلیبریٹ کیا تھا اپنی وکٹری کو، اسی طرح ترکمانستان کے ساتھ یہ جب معاہدہ طے پایا 3 دہائیوں سے، جو ایک کانفلکٹ تھا، ایک تنازعہ تھا دونوں ممالک کے درمیان، وہ جب سارٹ آؤٹ ہوا تو آذربائیجان میں اسی طرح خوشیاں منائی گئی، اسی طرح جشن منایا گیا، کیونکہ کیسپین سی کا تنازعہ دونوں ممالک کو لے کر بہت زیادہ رکاوٹ تھا، کیونکہ ترکمانستان میں آپ کو بتاؤں کہ تیل اور گیس کے ذخائر سے مالا مال ہے، دنیا کا 4تھا سب سے بڑا ذخیرہ ہے یہاں پر گیس کا۔ میں آپ کو بتا دوں 19.5 ٹریلین کیوبک میٹر گیس یہ ترکمانستان جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے، اور ساتھ ہی کاپر ہو، مائنز ہوں، بہت زیادہ ترکمانستان کے پاس بھی ذخائر ہیں، اور یہ ترکمانستان اور آذربائیجان دونوں کنٹریز یہ ECO کے ممبر کنٹریز ہیں، جس میں 10 ممبر کنٹریز میں نے آپ کو بتایا۔ تو یہ دونوں ممالک کے درمیان یہ تنازعہ بھی اس آرگنائزیشن کو مکمل طور پر فعال ہونے سے اور اس کے درمیان جو تجارتی ایک سٹرکچر ہے، ایک تجارتی جال بچھانے کے لیے رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ ساتھ ہی ایران کے ساتھ جو تعلقات آذربائیجان کے ریسنٹلی آرمینیا کی جنگ میں بظاہر تو نیوٹرل رول پلے کیا ایران نے، لیکن کچھ سوالات سب کے ذہن میں تھے، اور جب وکٹری پریڈ میں جو تنازعہ کھڑا ہوا ایران اور آذربائیجان کا، اس کے بعد شکوک و شبہات مزید بڑھ گئے تھے۔ لیکن ریسنٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے آذربائیجان کا دورہ کیا ہے اور اسے فتح پر مبارکباد بھی دی، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ اب ہمیں آگے کی طرف بڑھنا ہے اور جو تجارتی تعلقات ہیں اسے مضبوط کرنا ہے۔ اب ایران ریسنٹلی پاکستان اور ترکی اور ایران کے درمیان جو ٹرین کا معاہدہ طے پایا ہے وہ اب ایران کے راستے آذربائیجان اس میں کنیکٹ ہو سکتا ہے، اور دوسرا جو آذربائیجان اور ترکمانستان کے درمیان معاہدہ طے پایا ہے اور وہ کانفلکٹ ختم ہوا ہے، تو کیسپین سی کا راستہ بھی بالکل اوپن ہو گیا ہے آذربائیجان اور ترکمانستان کے درمیان۔ اور اگر آپ اس میپ میں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان، افغانستان اور ازبکستان پہلے ہی ٹرین کے راستے سے جڑنے جا رہے ہیں، تو ساتھ ہی راستے میں ترکمانستان بھی ہے، اور آذربائیجان اب ترکمانستان کے ساتھ کنیکٹ ہو چکا ہے۔ تو یہ 10 ممالک اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ مکمل طور پر یہ آرگنائزیشن جو اکنامک کوآپریشن کی آرگنائزیشن ہے، اس کے جو 10 ممبر کنٹریز ہیں، بہت زیادہ رچ کنٹریز ہیں، بہت زیادہ مضبوط بلاک یہ بننے جا رہا ہے، جس کو تیزی کے ساتھ، جس میں جو پیش رفت سامنے آئی وہ پاکستان، آذربائیجان اور ترکی کے درمیان تعلقات، اور ان ملاقاتوں کے بعد تیزی کے ساتھ یہ کنٹریز ایک دوسرے کے ساتھ جو چھوٹے موٹے تنازعات ہیں اور جو بڑے تنازعات بھی ہیں وہ جلدی جلدی سولو کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور اب یہ 10 ممالک
یہ جو ٹریڈ کا جال ہے، یہ جو ٹرینوں کا جال ہے، یہ جو ریلوے لائن کا جال ہے، یہ ان 10 ممالک کو آپس میں کنیکٹ کرے گا، جو کہ بہت بڑا تجارتی ریولوشن لے کے آئے گا پاکستان میں۔ اور پاکستان کے لیے یہ زیادہ امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کیونکہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے ذریعے، چائنا کی جو تجارت ہے، چائنا آپ کو پتہ ہے تجارتی لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے دنیا کا، تو چائنا کی جو تجارت ہے وہ پاکستان کے راستے ان تمام ممالک تک جائے گی، اور پھر ترکی کے راستے یورپین کنٹریز سے بھی کنیکٹ کرے گی، تو پھر پورا یہ جو ایک جال بچھایا جائے گا تجارت کا، اس کا سینٹر پوائنٹ ہوگا پاکستان۔ تو یہ جو ریسنٹ 2 ڈیولپمنٹس تھیں، ایک تو ایران کا دورہ، آذربائیجان کے درمیان جو کچھ تنازعات سامنے آ رہے تھے، کچھ تشویش پائی جا رہی تھی، وہ بھی ختم ہو چکی ہے، اور ساتھ ہی جو 3 دہائیوں سے پھنسا ہوا معاملہ تھا وہ بھی مکمل طور پر سولو ہو چکا ہے، اور جو کیسپین سی کا رچ سمندر ہے اس کا راستہ ترکمانستان کو کھل چکا ہے آذربائیجان کے راستے، اور پہلے ہی پاکستان وہاں پر کچھ معاہدے سائن کر رہا ہے۔ اور پاکستان اور ترکمانستان کا میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ پاکستان ہی وہ پہلا ملک تھا جس نے ترکمانستان کو تسلیم کیا تھا، اور پاکستان اور ترکمانستان کے تجارتی تعلقات کا بہرحال 1992 میں آغاز ہو چکا تھا، لیکن یہ اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں ہے ان ممالک کے، سینٹرل ایشین ممالک کے درمیان جو ٹریڈ ہے، جو معاملات ہیں، جو تعلقات ہیں، اتنے زیادہ ایکٹیو نہیں تھے، لیکن اب یہ کنٹریز بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور 2021 کے سٹارٹ میں ہی آپ کو ان تعلقات میں ان کے جو آؤٹ کمز ہیں، ان کے جو نتائج ہیں، وہ آپ کو نظر آنے لگ جائیں گے، اور یہی چیز ہمارے پڑوسی ممالک کو بہت زیادہ بری لگ رہی ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹس جو آفیشیلی ابھی تک آفیشیل نہیں ہے کہ ترکمانستان کو اس جال کے اندر شامل کیا جائے گا، لیکن یہ جو سٹیپ آذربائیجان کی جانب سے لیا گیا پاکستان کے ریسنٹ دورے کے بعد، اور جس طرح سے ایران، آذربائیجان اور ترکمانستان نے اپنی غلط فہمیاں دور کر کے یہ جو آرگنائزیشن ہے اس کے 10 ممبر کنٹریز کے درمیان اب مکمل طور پر غلط فہمیاں دور ہو چکی ہیں، اور یہ بالکل ایک مضبوط بلاک کے طور پر سامنے آ چکے ہیں۔ تو اس پر نظر رکھیں گے، آگے جو معاہدے طے پاتے ہیں، جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں تعلقات میں، اس کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔